بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چلیں آئیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا ڈائٹ لے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی آج کل لیکچر نمبر 480 میں نے بنایا تھا کہ لو کارب، کیٹو، کارنیور، اسی ڈائٹ پہ آپ رہیں، اسی تینوں کے باہر نہ نکلیں۔ میں اسی پہ عمل کر رہا ہوں آج کل۔ پھر بتا دوں، ایک گلوکومیٹر کافی ہے، جتنے پروپیگنڈا کر رہے ہیں روٹی والے، آٹے والے، جتنے آپ وہ کھائیں، ٹیسٹ کر لیں۔ اگر 150 سے اوپر سپائک آ رہی ہے تو خطرناک ہے، 30، 25، 40 تک سپائک ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ دیکھ لیں۔ میں سی جی ایم یوز کرتا ہوں، دیکھیں یہ ہے، اس میں چائے پیے تو 18-19 تک پیک آتی ہے، کوئی چیز فروٹ کھا لوں تو 40 تک پیک آ جاتی ہے، اور کوئی کارب وغیرہ کھا لیں تو 50-60 تک پیک آ جاتی ہے۔ یہ میری ہے، عام بندے میں 140 سے اوپر کبھی نہیں جائے گی، یہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آج کل یہ آ رہا ہے کہ میکسیمم ٹائم ان رینج، یہ دیکھیں اس میں 78% ہے، تو یہ HbA1c کی جگہ یہ آ رہا ہے، وہ بھی میری 6.8 ہے تقریباً۔ تو یہ جو لیبرا ٹائپ 2 آیا ہے وہ یہ بھی بتا رہا ہے آپ کو سارا، یہ اس کا ہے۔ تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں کسی نے کوئی ڈائٹ ایڈوائز نہیں دی تھی جب میں شوگر ہوئی 2002-03 میں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ ویٹ ٹریننگ کا پتہ، کوئی واک کر لیں اور ہول روف کھا لیں اور دوائیاں شروع کر دی تھی۔ لہذا آپ ان سب سے بچیں، میں نے بتایا آپ کو پیچھے۔ تو بریک فاسٹ میں صبح میں 7 پیٹے اومیگا 3، وٹامن ڈی، K2، میگنیشیم لے لیتا ہوں۔ پہلے لیمن واٹر پی کے واک پہ چلے جاتا ہوں، آ کے کھا کے ساتھ میں ناشتہ 3 یا 4-5 انڈے ہوتے ہیں، 1-2 کباب ہوتے ہیں، وہ آملیٹ کر لوں، بوائل کر لوں، سب اس کے مطابق ہے۔ 1-2 بیف کے کباب میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ 1 کلو بیف لے لیں، اس میں 1 پاؤ پیاز ڈال دیں، 1 پاؤ لیور بوائل کر کے گرائنڈ کر لیں، اس کے بعد مسالے سارے ڈال کے آپ کباب بنا کے رکھ لیں، ان ان کو مکھن میں یا گھی میں فرائی کر کے کھا لیں۔ اس کے بعد 1 کپ چائے یا بلیک ٹی چائے پی لیں، دودھ والی ملائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہفتے میں 1 دن پراٹھا وتھ ٹی یا دیسی ناشتہ یا شوربے کے ساتھ، یہ ناشتہ۔ کیونکہ میں ابھی 7-8 سال ہو گئے ہیں، تو جو لوگ 2 سال بعد اپنا ریورس کر لیں وہ ہفتے میں 1 آدھ دن یہ چیٹ کر لیتے ہیں، کبھی حلوہ پوری کھا لی، کبھی لوکل جو دیسی ناشتہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ پھر ناشتے اور کھانا 3-4 بجے دوسرا کھانا میں کھاتا ہوں، گرین ٹی پیتا رہتا ہوں، اخروٹ کھا لیے، پستہ کھا لیا، کوئی سلاد لے لیا، کھیرے لے لیے، اس طرح کوئی چیزیں، سیزن فروٹ ہو گیا وہ لے لیا، وہ اس دوران میں لے لیتا ہوں میں۔ اس کے بعد دوسرا میل ہے 3-4 بجے لے لیتا ہوں، اس میں سلاد ہوتا ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا ویجن آئل یا بٹر ڈال لیتے ہیں، بیف ہے، مٹن ہے، دیسی چکن ہے، لیور، ہارٹ، یہ 1 دن ہفتے میں لے لیتے ہیں۔ بیف پلاؤ بنا لیتے ہیں ہفتے میں 1 آدھ دن، یا کوئی اور اس میں دیسی مل جائے، کوئی زیادہ سختی نہیں ہے، بس لو کارب میں ہی آتا ہے یہ دیکھیں ادھر امریکہ میں بھی شان بیکر بتا رہا ہے کہ بیف کی کمی ہو گئی ہے، نیوزی لینڈ سے امپورٹ کر رہے ہیں، اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، ادھر بھی آئے گی۔ یہ شان بیکر نے ساری گریزنگ انہوں نے بڑے بڑے فارم بنا دیے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ فارم بند ہو رہے ہیں، فارمی جو ہے اس کا بہت فرق ہے، فری گریزنگ اینیمل جو ہے وہ بہت صحت مند ہے، اس کا دودھ بھی، اس کا مکھن بھی، اس کا گوشت بھی۔ لہذا امریکہ میں بہت بڑا بزنس سٹارٹ ہو رہا ہے، شفٹ آ رہی ہے، ادھر بھی اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ گندم اور چاول اگانا چھوڑ دیں، جو کہ 20,000 لیٹر پانی 1 کلو گندم کے لیے چاہیے ہوتا ہے، چاول کے لیے، وہ آسان آ جائیں، یہ گریزنگ کریں، پالیں تو بہت بہتر ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے اس میں سب سے امپارٹنٹ ہے فوڈ آئٹم میں، یہ لیکچر بھی آگے آ جائے گا کہ پروٹین اور فیٹ پہلے کھا لیں یا سلاد پہلے کھا لیں، کارب اگر کھانے آپ نے تھوڑا بہت یا کوئی فروٹ ہے وہ اینڈ پہ کھا لیں، یا اگر 1 آدھ روٹی بھی جو کھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ اینڈ پہ کھائیں، پہلا پروٹین کھا لیں، مکھن، فیٹ، جو چربی کھانا ہے کھا لیں، وہ یا آدھا گھنٹہ پہلے لیمن واٹر یا اس میں ڈال کے ایپل سائڈر ونیگر آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں، اور اس کے بعد 20 منٹ واک کر لیں، وہ کہتے ہیں۔ تو یہ 5 آرڈر ہے، اس سے بھی سپائک نہیں آئے گی۔ سب جو ڈیمیج کرتی ہے سپائک کرتی ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ اس کے بعد سپلیمنٹ ہیں، وہ میں لیتا ہوں، آپ کو بھی دیکھیں، آرگینک سپلیمنٹ لینے ہیں، سنتھیٹک سپلیمنٹ نہیں لینے، وہ بہت خطرناک ہے، وہ کیمیکل ہے سارے۔ میں اس پہ کافی لیکچر بنا چکا ہوں، کوشش کریں کہ اوریجنل، مہنگے ہوں گے تو یہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، لسٹنگ ان کے بھی یہی ہے کہ جو بہترین فوڈ ہے وہ دوائی ہے، اور غلط فوڈ کے ساتھ آپ کو دوائی لینی پڑے گی، یہی ڈاکٹر ویسٹ مین بھی کہہ رہے ہیں۔ سپلیمنٹ میں ہر بندے کو وٹامن D3 5000 سے 10,000 یونٹ لینا ہے، K2 100 سے 200، اس کا مطلب ہے خون میں وٹامن D3 70 سے اوپر ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہو گیا تو 5000 کا دیں تو 10,000 ہے، اور K2 100 ضرور لینا ہے۔ تو اس میں سب سے بہتر یہی ہے، جو ڈائٹ بھی لے رہے ہیں یہ سب کے لیے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، کسی قسم کی بھی، یہ دونوں لینے پڑیں گے آپ کو، ہر قسم کے۔
اس کے بعد میگنیشیم گلائسینیٹ یا سٹریٹ ہے، گلائسینیٹ اگر لے اگر قبض ہے تو سٹریٹ لے لیں، اگر نہیں تو گلائسینیٹ بہتر ہے، نیند کے لیے بھی ہے۔ یہ لو کارب ڈائٹ کی ڈائٹ میں 200 یا 250 ملی گرام ڈیلی لے سکتے ہیں، اور نہیں تو اگر آپ نہ بھی لیں، اگر میٹ لے رہے ہیں کاربن ڈائٹ پہ ہیں تو پھر 100 بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائٹ چارٹ میں دیا لیکچر نمبر 493 میں، اگر وہ ڈائٹ لے رہے ہیں 2 چمچ تو پھر بھی آ جائے کافی، لیکن اگر مل جائے تو وٹامن ڈی کے ساتھ میگنیشیم وہ کہتے ہیں کم سے کم 1 یا 2 گولیاں ضرور لے لیا کریں۔ اس کے بعد اومیگا 3 ہے، اس پہ بہت زور آتا ہے، یہ کسی ڈائٹ میں نہیں آ رہا ہے، یہ سمندری جو کولڈ واٹر فش ہے جیسے ہماری ٹراؤٹ وغیرہ آتی ہے ٹھنڈے پانی کی، اس میں ہوتا ہے بہت تھوڑا، وہ بہت مہنگی ہے، 5-7 ہزار روپے کلو ہے، وہ کون کھا سکتا ہے، ہفتے میں 3 دن کھانی ہوتی ہے۔ تو یہ سپلیمنٹ لے لیں، کم سے کم پہلے 6 مہینے سے 1 سال تک ضرور لیں تاکہ ریکوری ہو جائے سارا۔ اس کے بعد 2000 سے 3000 ڈوز ہے اس کا ڈیلی، ای پی اے اور ڈی ایچ اے کا۔ اس کے بعد فٹ ہو جائیں، پھر آپ کم کر دیں، چھوڑ دیں، یا پھر دیکھیں سال میں 3 مہینے جس طرح سمجھیں کریں، میں اس کو لے رہا ہوں۔ یہ مختلف سب سے بیسٹ جو ہے نا، اس میں 2 نمبری بہت ہے، اسے 2 نمبر لینے سے بہتر ہے کہ نہ لیں، پیسے نہ ضائع کریں۔ یہ میں نے بڑی سرچ کے بعد کمی ڈھونڈی ہے، یہ میں منگا رہا ہوں، بچوں کے لیے سیرپ بھی آتا ہے اس میں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر لوگل آئیڈین ہے، ساری عورتوں کو، لڑکیوں کو 2% 1 شیشی منگا لیں، 6 مہینے چل جاتی ہے، 5 چائے قطرے تو دینے ہوتے ہیں آپ نے 1 گلاس پانی میں، صبح خالی پیٹ لینا ہے یا سونے سے پہلے، اس سے 2-2.5 گھنٹے پہلے یا بعد میں کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کا آتا ہے۔ تو کم سے کم کر لیں، اور کوشش کریں کہ پنک آئوڈائز ہمالین سالٹ آ رہا ہے وہ لے لیں، اور ساتھ یہ بھی لے لیں، اگر یہ نہیں لے سکتے تو پنک ہمالین سالٹ ضرور یوز کریں جس میں آئوڈین ڈالی ہوئی ہو، یہ سارا مل رہا ہے، اویلیبل ہے۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو میں نے بتایا تھا کہ سفیورا ڈرگ جو ہے نا وہ نہیں لینی ہے آپ نے، وہ چھوڑ دینی ہے۔ دوسرا میں آج کل جاڈی لے رہا ہوں، 10 ملی گرام سے شروع کر سکتے ہیں آپ۔ یہ عورتوں میں تو انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے، وہ نہ لیں تو بہتر ہے۔ اس پہ لیکچر ہے 218، وہ بھی سن لیں۔ 1 گولی صبح واک کرنے کے بعد آگے پانی سے لے لیتے ہیں، اس کا کوئی 12-13 گھنٹے تک 30 سے 40-50 گرام تک شوگر وہ کہتے ہیں پیشاب پہ نکال دیتی ہے، تو 12 سے 13 گھنٹہ اثر رہتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ جن کا تھوڑا بہت پینکریاس کمزور ہے یا سال عمر زیادہ ہے تو وہ یہ لے سکتے ہیں۔ جب بھی انفیکشن تھوڑا سا محسوس ہو فوراً اینٹی بائیوٹک شروع کرا دیں، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد میں تھوڑا سا ریگولر انسولین جب کبھی کوئی سیلیبریٹ کرنا ہو، یا میں 3 فروٹ ضرور کھاتا ہوں، ایک انار نہیں چھوڑتا، ایک آم اور ایک مالٹا۔ اس لیے جو انار وغیرہ آم سے پہلے میں 10 یونٹ انسولین لگا دیتا ہوں، پونا گھنٹہ پہلے، یا اس کے بعد پھر واک کریں آپ 40 منٹ، دونوں میں جو میں واک زیادہ نہیں کر سکتا، تو یہ 3 پھل میں ہر حال میں کھاتا ہوں۔ انار آپ نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، 2-3 مہینے سیزن ہوتا ہے، آم کا بھی ایسا ہی ہے اور مالٹے کا بھی ایسا ہی ہے۔ یہ 3 پھل ہیں جو ان میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بہترین ہے، ہر حال میں کھانا ہے۔ شوگر بڑھے بھی تو کوئی بات نہیں، واک کر لیں یا پھر انسولین لگا لیں۔ میں یہ پینفیل ہومولاگ لگا لیتا ہوں 10 یونٹ 15 یونٹ، یا کس دن کو دعوت ہو، پراٹھا وغیرہ بریانی کھانی ہو تو تب بھی لگا سکتے ہیں، لیکن 10 ملی گرام جاڈی اور 25 ملی گرام کے ساتھ اس کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے کبھی کبھی، لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سارا آپ دیکھ لیں، پین فل آسانی ہے، آج کل کوئی مسئلہ نہیں تھا لگنے کا۔ پھر میں سارا خلاصہ کر دوں کہ اپنا ویٹ سب سے 2 سے 3 kg مہینے میں جلدی کم نہیں کرنا، سکن لٹک جائے گی، پرابلم آ جائیں گے، بیکیں شروع ہو جائے گی، یہ میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں، پہلے جو تھا وہ غلط تھا، ابھی یہ صحیح کر لیں۔ سلفینورا ڈرگ کبھی نہ استعمال کریں، ڈاکٹر صاحب وہ کہہ کے چینج کرا لیں اپنا۔ تو میں جیسے بتا رہا ہوں کیٹو کانورٹ ڈائٹ پہلے 3 سے 6 مہینے کر لیں، بیماری ریورس کر لیں، پھر آپ اس ڈائٹ پلان پہ 1-2 سال بعد آ سکتے ہیں۔ سب سے بہترین ورزش HIIT ہے اور ویٹ ٹریننگ ہے، اس کے بعد جاپانی واک ہے، اس پہ لیکچر موجود ہے۔ آپ سے 7 سے 9 گھنٹے ہر حال میں سونا ہے، اور سونے کا ٹائم 9 بجے، ہر حال میں لیٹ نہیں جاگنا، سو جائیں۔ اسٹریس ریلیکس کے لیے لمبی واک کریں، ریلیکس رہیں، چیٹی کا کام کریں، لوگوں سے ملیں اور توکل پہ رکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ سن لیں اور پہلے حصہ زیادہ غور سے سنیں، ڈرے مت، کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا آپ نے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔